الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم۔ میرے واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ یہاں مسجد ولی میں حاضری ہوئی ہے۔ اہل علاقہ کے لیے، میری بہنیں بیٹیاں جو آواز سن رہی ہیں ان سب کے لیے، اور اس وقت جو میرے بھائی اور بیٹے جمعے کے بیان میں شریک ہیں، آپ سب کے لیے ایک مسافر کی دل سے دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ آپ نے ایک خوبصورت اللہ کا گھر بنایا اور پھر اس گھر کو اپنی کوشش کے ساتھ آپ آباد رکھتے ہیں۔ اللہ کریم اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ بنانے والوں کو، ان کے والدین اور اجداد کو اور سبھی متعلقین کو اپنی رحمتوں سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ اللہ کا گھر بنانا، خوبصورت بنانا، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے خوبصورت بنانا جہاں یہ ضروری ہے، وہیں اس گھر کو اعمال صالحہ سے مزین رکھنا اور اپنی آل اولاد اور نسلوں کے لیے ایک تربیت گاہ بنانا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ماحول چھوڑ کے جانا کہ ان کا دین پہ، ایمان پہ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق پہ باقی رہنا آسان ہو جائے، یہ مسجد کی بنیادی اہداف اور مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے بہت ہی باعث برکت بنائے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، چند منٹ میں ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، سیرت طیبہ سے ایک مضمون کا ایک حصہ صرف سمجھنے کی آج کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ خیال فرمائیں تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ یاد رکھ لیجئے، میری بہنیں بیٹیاں بھی اگر بات سن رہی ہیں تو چند منٹ کی، شاید 10-12 منٹ کی یہ گفتگو ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر یہ مضمون سمجھ لیجئے، پھر معلوم نہیں زندگی میں کب ملاقات ہو۔ اگر آپ پورے قرآن کریم کا مرکزی خیال، مرکزی نقطہ، یہ یوں کہیے کہ سینٹرل پوائنٹ نکالیں، جو کہ آپ سب کے لیے بھی نکالنا بہت آسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے قرآن کریم کا بالکل وسط کہاں پر ہے؟ بتائیے، بالکل درمیان، بڑا سا کر کے لکھا ہوا ہے جی، بتائیے بتائیے، شامل ہو جائیے گفتگو میں، بتائیے کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ تکوینی طور پر یوں کہیے کہ بہرحال قرآن کریم کا مرکزی جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ وَلْيَتَلَطَّفْ ہے۔ میں آج صرف اس بات پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ ہے کیا؟ آپ پڑھ کے دیکھیے، اہل علم سے پوچھئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا مضمون ہے نرمی۔ کیا ہے؟ نرمی، نرم مزاجی، اخلاق کا بلند ہونا، شاندار مزاج کا ہونا،
اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ولیتلطف کے جو بابرکت الفاظ ہیں، یہ جو تعبیر ہے، یہ اس موقع پر آئی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی ایمان پر گزاری. کس پر؟ ایمان پر گزاری، اور پھر ان کا ایمان رب کریم کے ہاں قبول ہوا، ان کا ایمان رب کریم کے ہاں مقبول ہوا، انہیں یہ حکم ہے کہ ولیتلطف. آج تو میں اور آپ، ہمارے مزاج میں نرمی نہیں ہے، زبان میں نرمی نہیں ہے، انداز میں نرمی نہیں ہے، اور ذرا سا اگر ہم دین کے قریب آ جائیں، کسی دینی پروگرام کا حصہ بن جائیں، کسی دینی نظم کا موقع مل جائے، کسی دینی خدمت کی اللہ کریم توفیق عطا فرما دیں، تو پھر جو مزاج کی سختی ہے وہ تو دیکھنے لائق ہوتی ہے. یہ پورے دین اسلام کا بنیاد اور مرکزی خیال اور مرکزی نقطہ اور سینٹرل پوائنٹ ہے ولیتلطف. جس جس شخص کی زندگی میں نرمی آ گئی اسے ہر طرح کی خیر مقدر ہو گئی، اور جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو نرمی سے محروم ہو گیا میرا امتی، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. ہمارے مزاج میں کہاں نرمی رہ گئی آج؟ ماں باپ کے ساتھ گفتگو میں نرمی نہیں ہے. بیٹی یوں اپنی ماں کو جب بات کرتی ہے کہ ماں آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے، اور بیٹا جب اپنے باپ کے گریبان کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی اسی دقیانوسی اور پرانی سوچ کی وجہ سے تو میری زندگی برباد ہے، نہ آپ کو عقل ہے، نہ آپ کو شعور ہے، نہ آپ کو دنیا کا آج زمانہ کیا سے کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، خیال رکھیے. ایک کسی جگہ پر میں نے ایک باپ اور بیٹے کی بات چیت سنی، اور بیٹے نے بہت سخت انداز میں اپنے بزرگ اور بوڑھے باپ کو ڈانٹا، اور اس باپ کے 2 آنسو نکلنے لگے. تو بچے نے آگے سے کہا کہ آپ کے اس رونے کی وجہ سے تو میری زندگی برباد ہے، چپ کر جائیں. اور باپ نہیں رو سکا. میں آج امانتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اس بچے سے کہا آگے بڑھ کر، میں نے کہا بیٹا یہ 2 آنسو جو تم نے نہیں نکلنے دیے، یا نکلے تو اس کے قلب اور دل پہ جا گرے ہیں، یہ در حقیقت 2 آنسو نہیں تھے، یہ در حقیقت تمہارے مستقبل پر 2 آنسو گرے ہیں. جو ماں باپ کا نافرمان ہے دنیا میں کسی جگہ پر اسے پناہ نہیں ملتی. ماں باپ کو دکھی کرنے والا، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے. آج عمومی طور پر ہمارے گھروں میں دیکھیے ماں باپ کے ساتھ نرمی نہیں ہے. میرے رب تعالیٰ کا فرمان ہے لا تنہرہما. پورے قرآن کریم میں ایک جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ جھڑکنے سے بھی معمولی جسے کہیں کہ شدت اور سختی کے انداز کا بھی یہاں پر نفی کی گئی ہے. بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے نرمی ماں باپ کی طرف سے عمومی طور پر اولاد کے لیے نرمی ہے، لیکن بہن بھائیوں کے لیے نرمی نہیں ہے. اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے نرمی نہیں ہے. میاں بیوی ایسا بابرکت اور پاکیزہ رشتہ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس رشتے میں نرمی نہیں ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پورے دین کا، پورے قرآن کریم کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ نرمی ہے، وہ نرمی ہے. آئیے میں اور آپ اپنے مزاج کے اندر، ایک مسلمان نرم مزاج ہوتا ہے، اس کی گفتگو نرمی والی ہوتی ہے، اخلاق سے بھری ہوئی ہوتی ہے. میرے پاس تو بھائی تھوڑا سا کسی سے بے تکلفی ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد دوسرے آدمی کو میرے سے عزت بچانا مشکل ہو جاتی ہے. مسجد کی صفوں کے اندر بیٹھ کر ہمارے مزاجوں کے اندر نرمی نہیں ہے. اور میں بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ تربیت زندگی میں کوشش کیجئے کہ تربیت ہو. بسا اوقات ہم بڑھاپے تک جا پہنچتے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. وہ بوڑھا عمر میں تو بوڑھا ہے لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات وہ اس بچے سے بھی چھوٹا ہے جس کی تربیت ہو چکی ہے. اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کیجئے، اپنے اخلاق کے اندر بلندی پیدا کیجئے. گھروں کے اندر، دوست احباب کے اندر، ملازمین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر جگہ پر ایک نرمی کا ماحول ہو، نرمی کا مزاج ہو. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہین لین،
مومن کی شان بیان فرمائی ہے کہ نرم مزاج ہے، نرم گفتگو کرتا ہے. صرف گفتگو نرم نہیں ہے، اس کے معاملات میں سب میں نرمی ہے. آپ ذرا مطالعہ فرما کر دیکھیں کیا فرمایا. فرمایا کہ آپ نے کسی کو قرض دیا. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی یہ بات وضاحت سے فرمائی ہے. ہمارے شیخ فرمایا کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض لینے کا وقت آ گیا اور آپ بڑی طاقت میں ہیں اور آپ اس سے قرض اسی وقت لے سکتے ہیں، لیکن اس کی مجبوری آ گئی اور اس نے آ کر آپ سے واقعتاً کہا کہ مجھے اس میں اجازت دے دیجئے، کچھ مہلت دے دیجئے. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر وہ نرمی کر جائے، اسے ہر دن جتنا قرض دیا اتنا مقبول صدقے کا اجر و ثواب ہے. لیکن میرے ہاں چونکہ نرمی نہیں ہے، میرے ہاں تو ہر چیز ایک، چونکہ میں حیثیت میں ہوں. آئیے حیثیتوں والے لوگوں سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کیجئے، اپنی گفتار کے اندر نرمی پیدا کیجئے. حتیٰ کہ میں یہاں تک عرض کروں کہ اپنے چال چلن کے اندر نرمی پیدا کیجئے، اپنے رشتوں کے اندر نرمی پیدا کیجئے، دوستی تعلقات اور رشتہ داریوں کے اندر نرمی پیدا کیجئے. آپ کی پہچان یہ بن جائے کہ بڑا ہی نرم مزاج آدمی ہے، بڑا ہی خوبصورت آدمی ہے. لیکن جب کہ میری پہچان تو یہ بنی ہوئی ہے کہ میرے اندر تو شدت ہے، غضب ہے، غصہ ہے، اور میں پھر بڑے ادب سے درخواست کروں گا اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، بیٹوں سے کہ یاد رکھیے گا، نام بدلنے سے حقائق نہیں بدلتے. آپ غصے کا نام بلڈ پریشر رکھ لیں تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ یاد رکھیے حرام حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے آئے. یہ کیسا غصہ ہے کہ جو کمزور پہ مجھے آتا ہے، جو بے بس آدمی پہ مجھے آتا ہے، اور اپنے سے طاقتور پہ میرا بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوتا. آئیے میں اور آپ، یہ بنیادی حصہ ہے اخلاق کا، اس وسعت کو پیدا کیجئے. یہ میری پہلی گفتگو کا حصہ مکمل ہوا. دوسرا حصہ اور آخری آج کی گفتگو کا حصہ، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں، آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں سب سے پہلے ضرورت ہے، میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا آج کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کیجئے. جی یہ اسی کا حصہ ہے پہلی گفتگو کا. آپ کہیں گے کہ مسلمان ہیں تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں تو، بلکہ آپ کو تو، آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو چونکہ مسافر ہیں، آپ کو کیا پتا، ہم تو اللہ کا شکر ہے یہاں اوروں کو مسلمان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے بڑے ادب سے کہوں گا آپ کا بھائی ہو کر کہ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو پہلے مسلمان کیجئے، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے. مسلمان دیکھتا کیسے ہے، مسلمان بولتا کیسے ہے، مسلمان سنتا کیا ہے، مسلمان کے جذبات کیا ہیں، مسلمان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، مسلمان کا پڑوس کیسا ہے، مسلمان کا رویہ کیسا ہے. کہ قسم اللہ کی اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان ایسی خوبصورت روح کا نام ہے، ایسی خوشبودار شخصیت کا نام ہے کہ ساری دنیا کی صرف انسانیت نہیں، ساری مخلوقات اس کے گرد جمع ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں. یہ مسلمان ہے. آئیے میں اور آپ وہاں تک پہنچیں، جبکہ میرا رویہ اس وقت کیا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. کوشش کیجئے اپنے اندر وہ بنیادی اخلاق اور وہ بنیادی کردار پیدا کیجئے. ہر روز صبح، ہر ہفتے کی ابتدا، ہر موقع پر صرف اس لیے کسی سے تعلق مت رکھیے کہ آپ اس سے کیا کام نکلوا سکتے ہیں، وہ آپ کے کیا کام آ سکتا ہے. آئیے اس سے ایک قدم آگے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر آئیں. اور وہ کیا ہے؟ یہاں تک پہنچیے، یہاں تک پہنچیے میرے بھائیوں کہ ہر روز صبح آپ اس جذبے سے اٹھیں کہ میرے مالک وہ کیا موقع آئے کہ میں کسی انسان کے کام آ سکوں. ہر روز آپ اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، اپنے مکتب میں، اپنے کسی بھی جگہ پر اس نیت اور خیال کے ساتھ جائیں کہ کس طرح میں کسی کے کام آ سکوں، کس طرح میں کسی کو رستہ دے سکوں، کس طرح میں کسی کی بھلائی کے لیے مفید بن سکوں. یہ خوبصورت مسجد، میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کروں گا، اس مسجد کی خوبصورتی کا ایک بہت بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس مسجد اور اس مسجد کے ارد گرد ماحول کے اندر جس طرح یہ مسجد خوبصورت ہے، اس مسجد کے نمازی بھی اسی طرح خوبصورت ہوں، اور ہر طرف ایک خوشبو پھیلی ہوئی ہو، ایک رحمت بھرا ماحول ہو. اور یہ وہ ماحول بنے، اللہ اپنے فضل سے بنا دے، جو کہ میرے اور آپ کے اس وقت کرنے کا کام ہے کہ پھر
اسی طرح کے ماحول پوری دنیا کے اندر بنے. یہ ہے اصل اسلام کی خدمت اور دعوت، جس کو میں نے آپ سے کہا کہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان کیجئے. ہمارے اندر تو کبھی کبھی نفرت اور غصہ اور غضب اور حسد اور دوسرے کی برائی اور جتنی صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں دوسرے کو گرانے میں لگی ہوئی ہیں. آئیے یہ ساری صلاحیتیں اپنے آپ کو اپنے اندر سے پاک اور اپنے اندر سے کریت کر صاف کرنے کے اندر لگائیے. کہہ دیجئے انشاءاللہ. وقت مکمل ہو گیا، میری بات پوری ہو گئی. اللہ کریم آپ سب سے راضی ہوں. ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا، لوگ بہت بعد میں تشریف لائے ہیں، کہ جس طرح یہ خوبصورت مسجد بنی ہے، اللہ بنانے والوں کو آباد فرمائیں، ان کے آباء و اجداد کی قبروں کو نور سے بھریں، آنے والی نسلوں کے لیے یہ جگہ رحمت بنے. اور اس میں بہت بڑا کردار اور حصہ آپ میرے بھائیوں کا اور میری ان بہنوں کا ہے جن تک آواز جا رہی ہے. مسجد کی آبادی میں جو آپ کا کردار ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس آبادی کا خاص تعلق اپنے اخلاق اور کردار سے ہے جس پر آج ہم نے بات کی، اور اس کا ایک حصہ نرمی ہے. آئیے کوشش فرمائیں سر سے لے کر پیر تک مجسمہ رفق اور لین اور نرمی پیدا کریں. اسی کے اندر نجات ہے. اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، سختی پیدا کرنے والوں کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.